کی رضا کے لیے کرتی ہوں، اور کرتے وقت اپنے آپ کو یاد دہانی بھی کرواتی ہوں کہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن میں انجانے میں لوگوں سے توقعات باندھ لیتی ہوں، اور جب وہ میری توقعات پر پورے نہیں اترتے، میری ضرورت کے وقت میرے کام نہیں آتے، تو میرا دل ان سے تنگ ہوتا ہے۔ میں اپنے دل میں ان کے لیے تنگی محسوس کرتی ہوں۔ برائے مہربانی میری اصلاح فرما دیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مناجات مقبول پڑھنے کا معمول بنایا ہے، آپ سے اجازت چاہتی ہوں پڑھنے کی، اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں۔ حضرت حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، یعنی کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے ایک توقع باندھ لیں گے، شاید وہ توقع پر پورا نہ اتر سکے، پھر آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال یعنی توقع اور امید اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، باقی اسباب کے درجے میں کوئی کہنا سننا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پوری امید باندھ لیں، توقع باندھ لیں کہ میرے ساتھ وہ ایسا معاملہ کریں گے، ایسا معاملہ کریں گے، پھر اگر وہ توقع کے خلاف ہوگا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ یہ لحاظ حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے، یعنی کسی سے حد سے زیادہ توقع نہ باندھے۔ ہاں ٹھیک، نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہے۔ اگر معاملہ بھی ہو تو اس میں بس یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ اپنی رحمت سے اس میں خیر فرما دیں۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال امید اللہ پاک کی ذات پر رکھیں ہیں، باقی ایسی نہیں، میں نے کہا توقع اتنی زیادہ نہ ہو کہ جس سے آپ کو بالکل پھر پریشانی ہو، بس ایک امید کے درجے میں تو خیر ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی حقیقی جو امید ہے اور توقع وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہو۔ الحمدللہ۔ جو کلمات آپ بطور وظیفہ کسی کام کے لیے بتلائے اس میں بھی اللہ کی رضا شامل حال ہوگی؟ ہاں ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھو ایک بھائی کہیں جیسے بات پوچھ لیتے ہیں کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں، تو میرے حضرت فرماتے یا باسطو پڑھ لیا کریں، ایسی اور
نکاح کے لیے، شادی کے لیے، ہر سے کوئی پوچھتا وظیفہ ایسے مختلف ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور بھی سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ تو میرے حضرت سے ایک صاحب کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اگلا؟ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں۔ جو مانگے وہی مل جائے، اللہ کوئی پریشانی دور فرما دیں یا کفارہ سیئات بنا دیں، ورنہ ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے رحمہ اللہ۔ بہرحال ان کی بارگاہ میں جو جھولی ہے یہ خالی نہیں جاتی، اللہ سے خوب مانگیں۔ اور حدیث ان ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ بلکہ ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی قبولیت کے مطلب پر کئی حدیث نقل کی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے، بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کوئی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی، یہ بھی دعا کی قبولیت کا مطلب ہے۔ ایک یہ ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی آئندہ آنے والی پریشانی تھی جس کا ہمیں علم نہیں تھا، اللہ نے دعا کی برکت سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی دعا کفارہ سیئات بن جاتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ یہ جھولی ہے نا، یہ خالی نہیں جاتی ہے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے۔ ہمارے تبلیغات والے بھائی میرے ہمارے لگے کہ ہر دعا یہ مقبول ہوتی ہے، یہ محفوظ ہوتی ہے، ہر دعا یہ مقبول ہوتی ہے کہ اللہ اس قبولیت کا اثر اللہ دنیا میں ظاہر فرما دیتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے کہ ہر دعا مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہوتی ہے، یعنی جھولی خالی نہیں جاتی۔ میری دونوں بیٹیوں کو جنات کا مسئلہ ہے، جمعے کے دن یہ مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک بیٹیوں کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے، عافیت سے رکھے۔ آمین۔ اللہ پاک میرے بیٹے کے کاروبار کے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک بیٹے کو
اللہ پاک ان کے کاروبار میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ہاں، قربانی کے گوشت میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ وضو سے مراد یہاں پر وضو لغوی ہے، اپنا ہاتھ وغیرہ دھو لیں، منہ سے صاف کر لیں۔ باقی جو نماز والا وضو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ مراد اس میں چکناہٹ ہوتی ہے نا، چکناہٹ اس لیے ہاتھ وغیرہ دھو لیں اور کلی وغیرہ کر لیں تاکہ تو منہ میں اس کے جو چکناہٹ کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نعت کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھے تھے، ایک بھائی نے آواز میں بھی ان کو بنا دیا۔ جب دوستوں کو بھیجی تو بہت سارے احباب نے پسند فرمائی، جن میں علماء کرام بھی ہیں۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ جب تک اپنے شیخ کو نہ سنائیں، ان کی دعا نہ لیں تو بالکل کسی کو نہیں سنانے چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اگر بہرحال میں تو طالب علم ہوں، لیکن اگر اور کوئی اپنے شیخ ہوں الحمدللہ، اگر اس میں کلمات نیک ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں الحمدللہ۔ بس کلمات علماء کرام بھی ہیں، جن میں علماء کرام نے بھی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ کلمات نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر نہ اپنے شیخ کو نہ سنا سکیں تو پھر بھی اجازت ہے۔ ہاں، کوئی عالم دین ہو، کوئی ان کو ذرا ایک دفعہ، یا کوئی خود عالم ہے پھر تو چلو، ورنہ اگر کسی کو دکھلا دیں کوئی اس میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو جو ہے۔ بعض دفعہ کلمات کچھ خلاف شرع بھی ہوتے ہیں، ایسا کوئی کلمہ نہ ہو پھر کوئی حرج نہیں۔ ایک عالم دین نے مجھے ایک تعویل کر دیا اور کہا کہ اس سے نہانا ہے۔ میں اس سے نہایا ہوں، جس سے میری طبیعت خراب ہو گئی، بعد میں طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے آپ کی مجلس کی برکت سے، لیکن ابھی بھی طبیعت کچھ خراب رہتی ہے، دعا فرمائیں۔ یہ علاج معالجہ ہوتا ہے، عامل حضرات ہیں اپنے اپنے انداز سے کچھ بتلاتے ہیں، بہرحال گنجائش ہے اس میں الحمدللہ۔ وہ نہانے کا طریقہ بھی اس میں ہوتا ہے، کوئی بات دیتے ہیں نہانے کے لیے دیتے ہیں، غسل کے لیے بھی ہے۔ ابھی تو چلو اپنا ان کا علاج معالجے کا طریقہ ہے، بہرحال گنجائش ہے اس میں، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو تو پھر گنجائش ہے۔ یہ شاید نعت کلمات لکھے بھی ہیں غالباً۔ سلام ان پر بھیجے خود خدا جن پر درود، مدام جن کے روزے پہ ہو ملائکہ کا ورود۔
ٹھیک ہے، نیک کلمات ہیں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میں محمد زبیر ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اپنی والدہ کے لیے صحت کی دعاؤں کا آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائی کی، اللہ پاک کی ذات والدہ صاحبہ کو صحت تندرستی سے نوازے۔ باقی عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھو جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ میرے قرض کی ادائیگی بھی نہیں ہو پا رہی بھائی۔ دیکھو قرض ادا کرنے کی فکر ہو، نیت ہو عوارض پیش آ جاتے ہیں، بس قرض ادا کرنے کی فکر ہو، نیت ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ یہاں بھی اتاریں گے، ورنہ آخرت میں اللہ میاں خود اتاریں گے الحمدللہ۔ لیکن اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں نا، قرض ادا کرنے کی فکر، نیت دل میں پورا ارادہ ہو، باقی اسباب کے درجے میں اس کے لیے تھوڑی بہت جو کوشش ہے وہ بھی۔ باب بزرگوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے قرضے کی وجہ سے اپنے اخراجات کم کر دیے، ناشر تک چھوڑ دیے، بس اپنا بہرحال کسی کی ادائیگی فکر اس کی انشاءاللہ جب فکر ہو اللہ پاک مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے اور بزرگ حاجی راؤ عبدالسلام صاحب فرمانے لگے، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال قرضے پر گزارا کیا، 25 سال قرضے پر۔ چند احباب تھے جو کچھ جن سے اہل ثروت حضرات یا اہل یعنی جن کی مالی حالت اچھی تھی، چند ایک احباب ایسے تھے، تو حضرت ان میں سے ایک سے قرضہ لیتے اور ان کو وقت دیتے کہ فلاں تاریخ کو آپ کو قرضہ واپس کروں گا۔ جب ان کی تاریخ آتی پھر دوسرے صاحب سے قرضہ لے لیتے اور ان کا قرضہ واپس کر دیتے۔ ان کو بتایا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو واپس کروں گا، جب ان کی تاریخ آتی پھر تیسرے سے قرضہ لے کر ان کو دے دیتے۔ فرمایا ہم نے 25 سال تک ہم نے قرضے پر گزارا کیا، تو بہرحال یہ احوال پیش آ جاتے ہیں۔ بھائی تیو صاحب چلو نیک مجالس میں کچھ باتیں بزرگوں کی ذکر خیر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے حاجی راؤ عبدالسلام صاحب تھے، وہ فرمانے لگے میں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نماز میرے پیچھے پڑھی ہے، رحمۃ اللہ حضرت کو بھی نماز پڑھائی، بڑے حالات میں سے تھے۔ تو ان کے پاس نا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری مبارک پگڑی نے وہ ان کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ، مجھے بھی پھر حضرت نے اس کا کچھ نہیں، وہ پگڑی کا ایک حصہ ایک ٹکڑا دیا الحمدللہ۔ بس قرض ادا بلا ضرورت تو قرضے سے بچنا چاہیے،
حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ حرف کے بارے میں حرف فرمانے لگے میں قرضہ لینے کو اور نہ قرضہ دینے کو، حضرت اپنا انداز فرمانے لگے قرضہ لینے کو دینے کو پسند نہیں کرتا ہوں، ہے نا، قرضہ لوں گا تو پھر دینے کی فکر ہوگی، اور قرضہ دوں گا تو پھر اس کی لینے کی فکر ہوگی۔ اللہ تو میں بس اپنے آپ کو فکر سے پار رکھنا چاہتا ہوں، نہ لینے کی فکر نہ دینے کی فکر۔ بس بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز، لیکن احوال پیش آ جاتے ہیں، عوارض پیش آ جاتے ہیں، مجبوری پیش آ جاتی ہے، کبھی ہم کو لینا ہی پڑ جائے، لیکن دل میں ارادہ پورا ہو کے ایک پائی ادا کریں گے، جو کسی کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ یہ حکومتی مناصب ہوتے ہیں، یہ بھی امانت ہوتے ہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے جنرل ضیاء الحق مرحوم جو پاکستان کے صدر تھے، ان کے بھانجے حاجی عبدالرزاق صاحب ہمارے یہاں چبڑجی میں رہتے تھے۔ پھر کبھی کبھی نا وہ جب ہماری مسجد ہے اس میں نا واقع میں جب فارغ وقت ہوتا تو اس میں آ کر اپنی تسبیح والا پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے وہ، ان کے بارے میں یہ تھا ان کے ماموں پاکستان کے صدر، لیکن دفتر میں وہ اپنی سائیکل کے اوپر یاد جاتے تھے، سائیکل کے اوپر جاتے اور دفتر میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، دفتر کا پنکھا استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے میری بھی ڈیوٹی کا شروع نہیں ہوا۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے یعنی بڑے تقوی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، جب بھی کبھی فرصت کا وقت ہوتا بس وہ ہمارے مسجد کے سامنے جب برانڈا تھا وہاں پر اپنی سائیکل کھڑی کر دیتے اور مسجد میں آ کر بیٹھ کر کونے میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر وہ بیچارے بس احسان میں یہاں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو بادشاہ پسندوں نے فائرنگ کی، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت جی بھائی حضرت جی پر یاد آیا مجھے، ہمارے بزرگ ہیں حضرت صوفی مقبول صاحب دامن برکات اللہ علیہ، لاہور میں ہوتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ ان کو اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلے کی اجازت ملی، کچھ احباب نے تعلق قائم کر لیا، سلسلے میں جڑ گئے، تو پھر وہ ہر کی خدمت میں
کوئی بات پوچھنی ہوتی تو کرتے حضرت جی، وہ حضرت جی کہتے، حضرت جی تو پھر وہ کہتے ہیں میں پریشان گئے، میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لوگ حضرت جی کہہ رہے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں، لوگ حضرت جی کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا، حضرت آپ کسی اجازت ملنے کے بعد کچھ احباب نے تعلق قائم کر لیا ہے کچھ ہو، پھر وہ محبت سے جب پکارتے ہیں تو یوں کہتے ہیں حضرت جی، حالانکہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، عجیب جواب دے، فرمانے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، یا کہ خود نہ بنو، خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں، ہاں میں ہم کچھ نہیں آگنا، لیکن ان کو کہنے دو، کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا، یا الحمدللہ ان کو جو ان الفاظ کے استعمال کرنا، انہیں جتنا اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، اپنے شیوخ کا ادب و احترام، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام، آگے نا یہ ادب جو ہے نا یہ فیض کی کنجی ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ فرما کہ خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، یا ہم خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں، یا لیکن ان کو کہنے دو، یا کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا، یا بندے کا آپ سے اسی رمضان میں اصلاحی تعلق ہوا۔ بندہ اپنے مدرسے جامعۃ الرشید کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے عثمان صاحب شعبہ ایجوکیشن شبان ختم نبوت کی نگرانی میں رد الحاد پر عملی کام کرنا چاہتا ہے، جس میں آپ کی اجازت چاہیے۔ ہاں اجازت ہے انشاءاللہ آپ کی، الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ جو بھائی احباب کام کر رہے ہیں الحمدللہ، شعبہ ایجوکیشن کے ساتھ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں اس موضوع پر، الحمدللہ ان کے ساتھ مل کر آپ انشاءاللہ خوب کام کریں۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے۔ فتنوں کا دور ہے نا، قرب قیامت، دیکھو اس زمانے میں جس طرح ایمان کو پھیلانے کی محنتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح ایمان کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے ہیں بچوں کا ایمان بچانا ہے، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ خطرہ ہوتا ہے اللہ، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں، اللہ تعالیٰ۔ بندہ اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ فتنہ بہت خطرناک ہے، اس لیے اجازت اور دعا کی درخواست ہے۔ اجازت ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ساتھی ذرا ان سے رہنمائی لے کر پھر کام کریں انشاءاللہ۔ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے آگنا۔ والدین کے لیے بھی دعا، آمین آمین۔ اللہ پاک اللہ ان کو خیریت عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اسی پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ تھوڑی سی چند منٹ کے بعد نماز انشاءاللہ۔